بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ ناظرین و سامعین، ہم پڑھ رہے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات پاک پر مبنی کتاب شمشیر بن نعام۔ پیش خدمت ہے اس کتاب کا اگلا حصہ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہر محاذ سے اور ہر میدان سے رومی پسپا ہو رہے تھے۔ رومیوں کا شہنشاہ ہرکل انطاکیہ میں تھا۔ اس کے ہاں جو بھی قاصد آتا تھا وہ ایک ہی جیسی خبر سناتا تھا، اس قلعے پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، فلاں میدان سے بھی اپنی فوج پسپا ہو گئی ہے، مسلمان فلاں طرف پیش قدمی کر گئے ہیں، ہمارے فلاں شہر کے لوگوں نے مسلمانوں کو جزیہ دینا قبول کر لیا ہے۔ ہرکل کے کانوں میں اب کوئی اور بات پڑتی ہی نہیں تھی، نیند میں بھی وہ یہی خبریں سنتا ہوگا۔ اس کے وزیر، مشیر اور سالار وغیرہ اب اس کے سامنے شکست کا کوئی پیغام لے کر جانے سے ڈرتے تھے، لیکن انہیں اس کے سامنے جانا پڑتا تھا اور اس کے ساتھ شکست کی باتیں کرنی اور سننی پڑتی تھیں۔ وہ انطاکیہ کی ایک شام تھی۔ انطاکیہ کی شامیں حسین ہوا کرتی تھیں۔ یہ شہر سلطنت روما کا ایک اہم اور بارونق شہر تھا۔ روم کے اعلیٰ حکام، امراء اور وزراء یہاں رہتے تھے۔ اب تو کچھ عرصے سے شہنشاہ روم ہرکل نے اسے عارضی دارالحکومت اور فوجی ہیڈ کوارٹر بنا لیا تھا۔ رومی جنگجو تھے۔ اس دور میں ان کی سلطنت دنیا کی سب سے وسیع اور مستحکم سلطنت تھی۔ استحکام کی وجہ یہ تھی کہ روم کی فوج مستحکم تھی۔ اسلحہ کی برتری اور نفری کی افراد کے لحاظ سے یہ فوج اپنے دشمنوں کے لیے دہشت ناک تھی۔ اس فوج نے اور اس کے سالاروں اور دیگر اعلیٰ حکام نے انطاکیہ کو پر رونق شہر بنا رکھا تھا۔ عیش و عشرت کا ہر سامان موجود تھا۔ وہاں قہوہ خانے تھے، رقص اور نغمے تھے، اور وہاں نسوانی حسن کی چلتی پھرتی نمائش لگی رہتی تھی۔ وہاں شامیں مسکراتی اور راتیں جاگتی تھیں، لیکن اب انطاکیہ کی شامیں اداس ہو گئی تھیں۔ فوجی یہاں آتے جاتے رہتے تھے۔ جب کوئی نیا دستہ آتا تھا تو قہوہ خانوں کی رونق بڑھ جاتی تھی اور چلتی پھرتی طوائفوں میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ مگر انطاکیہ میں باہر سے جو فوجی آتے تھے وہ زخمی ہوتے تھے، اور جو زخمی نہیں ہوتے تھے ان کے چہروں پر مردنی چھائی ہوتی تھی۔ ہر فوجی شکست کی تصویر بنا ہوتا تھا۔ ان کی چال میں اور ان کے چہروں پر شکست صاف نظر آتی تھی۔ غیر عورتیں ان کے قریب کیوں آتیں؟ ان کی اپنی بیویاں انہیں اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتی تھیں۔ ان رومی فوجیوں نے روم کی جنگی روایات کو توڑ دیا تھا، کیسے روم کی عظمت کو پامال کر دیا تھا۔ انطاکیہ میں جو رومی عورتیں تھیں انہوں نے ہرکل کو بھی نہیں بخشا تھا۔ وہ شام انطاکیہ کی افسردہ شاموں میں سے ایک تھی۔ ہرکل شاہی بگھی پر کہیں سے آ رہا تھا۔ اس کے آگے آگے 8 گھوڑے شاہانہ چال چلتے آ رہے تھے۔ ان کے سوار ہرکل کے محافظ تھے۔ ان سواروں کی شان نرالی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں جن کی انیاں اوپر کو تھیں، اور ہر برچھی کی انی سے ذرا نیچے ریشمی کپڑے کی ایک ایک جھنڈی تھی۔ بگھی کے پیچھے بھی 8-10 گھڑ سوار تھے۔ ایک شور اٹھا، شہنشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ لوگ اپنے شہنشاہ کو دیکھنے کے لیے راستے کے دونوں طرف کھڑے ہو گئے۔ ان میں عورتیں بھی تھیں۔ عورتیں عموماً اپنے دروازوں کے سامنے یا منڈیروں پر کھڑی ہو کر اپنے شہنشاہ کو گزرتا دیکھا کرتی تھیں، لیکن اس شام چند ایک عورتیں ہرکل کے راستے میں آ گئیں۔ اگلے 2 سوار محافظوں نے گھوڑے دوڑائے اور عورتوں کو راستے سے ہٹانے لگے، لیکن عورتیں غل مچانے لگیں کہ وہ اپنے شہنشاہ سے ملنا چاہتی ہیں۔ 2 اور سوار آگے بڑھے کیونکہ عورتیں پیچھے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ ہرکل کی بگھی ان تک پہنچ گئی۔ وہ عورتوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے بگھی رکوا لی اور اتر آیا۔ چھوڑ دو انہیں، ہرکل نے گرج جیسی آواز میں کہا، انہیں مجھ تک آنے دو۔ وہ آگے گیا اور عورتوں نے اسے گھیر لیا۔ وہ سب بول رہی تھیں، میں کچھ نہیں سمجھ رہا۔ ہرکل نے بلند آواز سے کہا، کوئی ایک بولو، میں سنوں گا۔ شہنشاہ روم، ایک عورت بولی، تو کچھ نہیں سمجھے گا۔ جس نے سلطنت روم کی تباہی برداشت کر لی ہے وہ غیرت والی عورت کی بات نہیں سمجھے گا۔ ایک اور عورت نے کہا، ہم سب رومی ہیں، ہم مقامی نہیں۔ یہاں کی عورتیں تیرے راستے میں نہیں آئیں گی۔ رومی چلے جائیں، عرب کے مسلمان آ جائیں، انہیں کیا؟ بے عزتی تو ہماری ہو رہی ہے، بے عزتی روم کی ہو رہی ہے۔ اب آگے بولو، ہرکل نے کہا، جو کہنا ہے وہ کہو۔ کیا تو نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تو نے ہمیں مسلمانوں کے حوالے کرنا ہے؟ ایک عورت نے کہا، اس کے سوا کوئی اور بات کان میں نہیں پڑتی کہ فلاں شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے اور وہاں کی رومی عورتیں مسلمانوں کی لونڈیاں بن گئی ہیں۔ ہماری فوج لڑنے کے قابل نہیں رہی تو ہمیں آگے جانے دے۔ ایک اور عورت نے کہا، گھوڑے، برچیاں اور تلواریں ہمیں دے، جس فوج سے فارسی بھی ڈرتے تھے۔ ایک اور بولی، وہ فوج اب ڈرے ہوئے زخمی اور بھگوڑے سپاہیوں کا ہجوم بن گئی ہے۔ یہاں اب روم کا جو فوجی آتا ہے کسی نہ کسی قلعے یا میدان سے بھاگا ہوا آتا ہے۔ ایک اور عورت نے کہا، ہرکل کے محافظ
ڈر رہے تھے کہ شہنشاہ روم کا عتاب ان پر گرے گا کہ وہ چند ایک عورتوں کو اس کے راستے سے نہیں ہٹا سکے۔ تماشائی اس انتظار میں تھے کہ ہرکل ان تمام عورتوں کو گھوڑوں تلے کچل دینے کا حکم دے گا، لیکن ہرکل خاموشی سے، تحمل اور بردباری سے عورتوں کے طعنے سن رہا تھا، شاید اس لیے کہ وہ مقامی نہیں، رومی عورتیں تھیں۔ ہماری فوج بزدل ثابت ہوئی ہے، ہرکل نے کہا۔ میں بزدل نہیں ہو گیا، شکست کھا کر جو بھاگ آئے ہیں وہ پھر لڑیں گے، میں نے شکست کو قبول نہیں کیا۔ پھر ہمارا شہنشاہ کیا سوچ رہا ہے؟ ایک اور عورت نے کہا۔ تم جلد ہی سن لو گی، ہرکل نے کہا۔ میں زندہ ہوں، میں جو سوچ رہا ہوں وہ کر کے دکھاؤں گا۔ فتح اور شکست ہوتی ہی رہتی ہے، وہ قوم ہمیشہ دوسروں کی غلام رہتی ہے جو شکست کو تسلیم کر لیتی ہے۔ میں تمہیں کسی کا غلام نہیں بننے دوں گا۔ مسلمانوں نے جہاں تک آنا تھا آ چکے ہیں، اب میری باری ہے۔ وہ میرے پھندے میں آ گئے ہیں، اب وہ زندہ واپس نہیں جائیں گے۔ انہوں نے جو لیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ دیں گے۔ میرے لیے دعا کرتی رہو، تم بہت جلدی خوشخبری سنو گی، اور تم اپنے خامندوں کے، اپنے بھائیوں کے، اپنے باپوں اور اپنے بیٹوں کے حوصلے بڑھاتی رہو۔ ہم ان پر اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیں گی، ایک عورت نے کہا۔ تم انہیں گلے لگاؤ گی، ہرکل نے کہا۔ اب وہ فاتح بن کر تمہارے سامنے آئیں گے۔ عورتوں نے اپنے شہنشاہ کو راستہ دے دیا۔ ہرکل نے ان عورتوں کی محض دلجوئی نہیں کی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ وہ شکست تسلیم کرنے والا جنگجو تھا ہی نہیں، اور وہ شہنشاہ بعد میں اور سپاہی پہلے تھا، اپنے دور کا منجھا ہوا جرنیل تھا۔ یہ کہنا غلط نہیں کہ وہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی ٹکر کا جرنیل تھا، اور جنگی چالوں میں اس کی مہارت کا انداز اپنا ہی تھا۔ اگر وہ صرف شہنشاہ ہوتا تو اپنی سواری کے راستے میں ان عورتوں کی رکاوٹ کو برداشت نہ کرتا، انہیں سزا دیتا، لیکن اس نے ان عورتوں سے حوصلہ لیا اور ان کا حوصلہ بڑھایا۔ اس نے یہ بھی محسوس کیا تھا کہ کسی طرف سے شکست کی اور اس کی فوج کی پسپائی کی اطلاع آتی تھی تو اس کے حکام اس کے سامنے آنے سے گریز کرتے تھے۔ ایسا ہی ایک موقع تھا کہ اس کا ایک سالار جو مشیر کی حیثیت سے اس کے ساتھ رہتا تھا اس کے سامنے گیا۔ اس سالار کے چہرے پر مایوسی کا جو تاثر تھا وہ ہرکل نے بھانپ لیا۔ کیا ہے؟ ہرکل نے پوچھا۔ مرج الدیباج سے قاصد آیا ہے، سالار نے کہا۔ تو کہتے کیوں نہیں کہ وہ ایک اور پسپائی کی خبر لایا ہے، ہرکل نے جوشیلے لہجے میں کہا۔ اپنے دلوں سے میرا خوف نکالتے کیوں نہیں؟ شکست اور پسپائی کے نام سے گھبراتے کیوں ہو؟ بولو۔ ہاں شہنشاہ، سالار نے کہا، قاصد پسپائی کی خبر لایا ہے، اور وہاں سے بھاگے ہوئے سپاہی یہاں آنا شروع ہو گئے۔ آنے دو انہیں، ہرکل نے ایسے لہجے میں کہا جس میں غصہ نہیں تھا اور اس کے لہجے میں شاہانہ جلال بھی نہیں تھا۔ ان کا حوصلہ بڑھاؤ، کوئی انہیں شکست اور پسپائی کا طعنہ نہ دے، یہی سپاہی شکست کو فتح میں بدلیں گے۔ سپاہیوں کا حوصلہ تو بحال ہو جائے گا، سالار نے کہا، لیکن لوگوں کا حوصلہ ٹوٹتا جا رہا ہے۔ لوگ مسلمانوں کو جنات اور بھوت سمجھنے لگے ہیں۔ ایسی افواہیں پھیل رہی ہیں جو لوگوں کو بزدل بنا رہی ہیں۔ جانتے ہو یہ افواہیں کون پھیلا رہا ہے؟ ہرکل نے کہا۔ ہمارے اپنے سالار، کماندار اور سپاہی، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ تو بے جگری سے لڑتے تھے لیکن ان کا مقابلہ جنات سے ہو گیا۔ شہنشاہ روم، سالار نے کہا، مسلمانوں کی کامیابی کی ایک وجہ اور بھی ہے۔ ہمارے جس شہر کے لوگ ان سے صلح کا معاہدہ کر لیتے ہیں اور جزیہ ادا کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ مسلمان بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کی عورتوں اور ان کی جوان لڑکیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، ان کے جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے مذہب کا بھی احترام کرتے ہیں۔ یہ خبریں سارے علاقے میں پھیل جاتی ہیں۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دوسری جگہوں کے لوگ بھی فوج کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور صلح پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اس کا کوئی علاج ہونا چاہیے۔ اس کا علاج صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دے کر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، ہرکل نے کہا، اور اس کا بندوبست ہو رہا ہے۔ ابو القدس میں ہرکل کو جو چوٹ پڑی تھی اس نے اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ اسے اس مارکے کی تفصیلی اطلاع ملی تھی۔ ابو عبیدہ ایک غلطی کر بیٹھے تھے۔ رومی خوش تھے کہ مسلمانوں کا ایک دستہ تو پھندے میں آیا، لیکن خالد اور زرار نے بروقت پہنچ کر نہ صرف رومیوں کا پھندا توڑ ڈالا تھا بلکہ انہیں بے شمار جانی نقصان پہنچا کر مال غنیمت سے مالا مال ہو کر لوٹے تھے۔ ہرکل کو مسلمانوں کی برق رفتاری نے پریشان کر دیا تھا۔ اس نے دیکھا تھا کہ مسلمانوں کی فوج ایک سے دوسری جگہ حیران کن تیزی سے پہنچتی تھی اور میدان جنگ میں سالاروں کی جنگی چالوں پر ان کے دستے بہت ہی تیزی سے جگہ بدلتے اور چالوں کو کامیاب کرتے تھے۔ اس کے بعد ہرکل نے جیسے راتوں کو سونا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اس نے اسی روز اپنی سلطنت کے دور دراز گوشوں تک قاصد دوڑا دیے تھے۔ اس نے حکم یہ بھیجا تھا کہ زیادہ سے زیادہ فوجی دستے انطاکیہ بھیج دیے جائیں۔ وہ سلطنت کی تمام تر فوج تو اکٹھی نہیں کر سکتا تھا، ہر جگہ فوج کی ضرورت تھی۔ اس نے اتنے دستے مانگے تھے جن کے آ جانے سے کسی بھی جگہ کا دفاع کمزور نہیں ہوتا تھا۔ جن علاقوں سے دستے آئے ان میں شمالی شام، یورپ کے چند شہر اور جزیرے شامل تھے۔ ہرکل نے اپنے حکم میں کہا تھا کہ دستے بہت تیزی سے آئیں۔ جب یہ آنے لگے تو ان میں بعض کو انطاکیہ میں رکھا گیا اور دوسروں کو دریائے اردن کے مغربی کنارے سے ذرا ہی دور ایک مقام بیسان پر بھیج دیا گیا۔ ہرکل نے اپنے مشیروں اور سالاروں کو بلایا۔ ان میں سکلار، شنس اور تھیوڈورس خاص طور پر قابل ذکر تھے۔ ان تینوں کو
محاذوں سے بلایا گیا تھا۔ ہرکل نے ان سب کو بتایا کہ مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دینے کے لیے اس نے کیا بندوبست کیا ہے اور سالاروں نے کیا کرنا ہے۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ مسلمان کس طرح لڑتے ہیں۔ اس نے کہا، شکست اور پسپائیوں سے تمہیں بددل نہیں ہونا چاہیے، ان سے تمہیں تجربہ حاصل ہوا ہے۔ اگر تم نے کچھ نہیں سیکھا تو تمہارے لیے یہی ایک راستہ ہے، جاؤ اور مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لو، کیسر روم کی عظمت کو مسلمانوں کے قدموں میں ڈال دو اور صلیب کو بحیرہ روم میں پھینک کر مسلمانوں کے مذہب میں داخل ہو جاؤ۔ تمہیں اپنی جانیں، اپنی بیویاں اور اپنے مال و اموال زیادہ عزیز ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ عرب کے لٹیروں کا ایک گروہ تمہیں شکست پر شکست دیتا چلا جا رہا ہے۔ سب پر سناٹا طاری ہو گیا۔ ہرکل کی نگاہیں ہر ایک پر گھوم گئیں۔ شہنشاہ روم، اس کے سالار تھیوڈورس نے سکوت توڑا۔ ہم پیچھے ہٹنے نہیں آئے۔ میں اپنے متعلق کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ زندہ آیا تو شکست کھا کر نہیں آؤں گا۔ اگر میں نے شکست کھائی تو میری لاش بھی یہاں نہیں آئے گی۔ اس ایک سالار کے بولنے سے نہ صرف سناٹا ٹوٹا بلکہ سب میں جو تناؤ پیدا ہو گیا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا۔ سب نے ہرکل کو یقین دلایا کہ انہیں سلطنت روم سے زیادہ اور کوئی چیز عزیز نہیں۔ میں نے مسلمانوں کو یہیں پر ختم کرنے کے لیے جو بندوبست کیا ہے وہ ناکام نہیں ہو سکتا۔ ہرکل نے کہا، اب تک ہماری فوج مختلف جگہوں پر بٹ کر لڑتی رہی ہے۔ ایک جگہ سے ہمارے سپاہی بھاگے تو انہوں نے دوسری جگہ جا کر وہاں کے دستوں میں بددلی پھیلائی اور اپنے آپ کو شکست کے الزام سے بچانے کے لیے ایسی باتیں کیں جن سے وہاں کے دستوں پر مسلمانوں کی دہشت بیٹھ گئی۔ اب میں فوج کو یکجا کر کے لڑاؤں گا۔ تم نے دیکھا ہے کہ میں نے کہاں کہاں سے دستے منگوائے ہیں اور کس قدر لشکر جمع ہو گیا ہے۔ میری نظر دمشق پر ہے، لیکن ہم دمشق پر حملہ نہیں کریں گے، نہ اس کا محاصرہ کریں گے۔ ہم دمشق سے دور چھوٹی چھوٹی لڑائیاں زیادہ نفری کے دستوں سے لڑ کر مسلمانوں کے رسد کے وہ راستے بند کر دیں گے جو عرب سے دمشق کو جاتے ہیں۔ ہم دمشق یا اس کے گرد و نواح میں کوئی لڑائی نہیں لڑیں گے، بلکہ مسلمان تنگ آ کر لڑنا چاہیں گے تو بھی ہم انہیں نظر انداز کر دیں گے۔ ہم ان کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ وہ لڑنے کے قابل رہ ہی نہیں جائیں گے۔ انہیں نہ کہیں سے رسد پہنچ سکے گی نہ کمک۔ شہر کے لوگ ہی قید سے تنگ آ کر انہیں دمشق چھوڑنے پر مجبور کر دیں گے۔ اگر وہ دمشق سے نکل گئے تو ہم کہیں بھی ان کے قدم جمنے نہ دیں گے۔ یہ بھی خیال رکھو کہ ہماری فوجوں کا اجتماع ایسے خفیہ طریقے سے ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو اس کی خبر تک نہیں ہوگی۔ ہرکل کا تو یہ خیال تھا کہ اس کے لشکر کا اجتماع خفیہ رکھا گیا ہے، لیکن مسلمانوں کے سالار اعلیٰ ابو عبیدہ کے ساتھ خالد تھے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت مضبوط اور تیز جاسوسی نظام ترتیب دیا تھا۔ ابو عبیدہ نے خالد بن ولید کو سوار دستے کا سالار بنا رکھا تھا اور اس کے ساتھ ہی انہیں اپنے مشیر بھی سمجھتے تھے۔ مورخوں کے مطابق ابو عبیدہ سالاری کی مہارت رکھتے تھے اور جنگی امور کو بھی پوری طرح سمجھتے تھے، لیکن ان میں وہ تیز رفتاری نہیں تھی جو خالد میں تھی۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے فیصلوں میں بڑے خوفناک قسم کے خطرے بھی مول لے لیا کرتے تھے۔ اس کے برعکس ابو عبیدہ احتیاط کے قائل تھے۔ اپنی اسی عادت کو سمجھتے ہوئے انہوں نے خالد کو ہر لمحہ اپنے ساتھ رکھا۔ وہ کوئی بھی منصوبہ بناتے یا فیصلہ کرتے تھے تو اس میں خالد کے مشوروں کو خاص طور پر شامل کرتے تھے۔ خالد جاسوسی اور دیکھ بھال کے نظام پر زیادہ توجہ دیا کرتے تھے۔ اب یہ ان کی ذمہ داری نہیں رہی تھی کیونکہ یہ ذمہ داری سالار اعلیٰ کی تھی اور خالد دوسرے سالاروں کی طرح عام قسم کے سالار تھے، لیکن اپنی معزولی کے باوجود وہ اپنے فرائض سے بے انصافی گوارا نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے جاسوسی کے نظام پر پہلے کی طرح توجہ دیے رکھی۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ مسلمان جاسوس رومیوں کے سلطنت کے اندر دور تک چلے گئے تھے۔ ایک روز ایک جاسوس آیا، وہ بہت دور سے آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ رومیوں کا ایک لشکر بحیرہ روم کے راستے کشتیوں پر آیا ہے۔ اس جاسوس نے اپنے ان جاسوسوں سے رابطہ کیا جو اور آگے تک گئے ہوئے تھے۔ وہ ان سب کی اطلاع لے کر بڑی ہی تیز رفتاری سے دمشق پہنچا اور یہ اطلاع دی کہ رومیوں نے کم و بیش 1,00,000 نفری کا لشکر دریائے اردن کے مغرب میں جمع کر لیا ہے۔ تاریخ کے مطابق بیسان کے مقام پر دسمبر 634 عیسوی کے آخری اور ذیقعد 13 ہجری کے پہلے ہفتے میں رومیوں کی فوج کا یہ اجتماع ہوا تھا۔ جاسوس نے اپنے اندازے کے مطابق اس لشکر کی تعداد 1,00,000 بتائی تھی۔ اصل میں رومی فوج کی تعداد 80,000 تھی۔ اتنی بڑی تعداد اکٹھی کرنے کا مطلب یہی لیا جا سکتا تھا کہ رومی بہت بڑی جنگی کارروائی کرنا چاہتے ہیں۔ سالار اعلیٰ ابو عبیدہ نے اپنے سالاروں کو بلایا۔ میرے عزیز ساتھیو، ابو عبیدہ نے سالاروں سے کہا، تم پر اللہ کی رحمت ہو، شکر ادا کرو اور اللہ کی ذات باری کا جس نے ہمیں ہر میدان میں فتح عطا کی۔ میں تمہیں احساس دلانا چاہتا ہوں کہ ہم اتنی دور نکل آئے ہیں جہاں سے ہماری واپسی ناممکن ہو گئی ہے۔ اللہ نے ہمیں بڑے سخت امتحان میں ڈالا ہے۔ اگر ہم اس امتحان میں پورے اترے تو یہ ایک روایت بن جائے گی جو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بنے گی۔ مت بھولنا کہ ہم نہ مال غنیمت کے لیے لڑ رہے ہیں، نہ ہمارا مقصد کشور کشائی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بنی نوع انسان کو ظلمت اور غلامی سے نجات دلانے کا فرض سونپا ہے۔ اب دشمن نے ہمارے سامنے دیواریں کھڑی کر دی ہیں۔ رومی کم و بیش 1,00,000 کا لشکر لے کر آئے ہیں
اس سے ان کے عزائم کا پتہ چلتا ہے۔ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں اور یہی ہو سکتا ہے کہ رومی دمشق پر حملہ کریں گے۔ اگر دمشق ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر کہیں قدم جمانا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ دشمن نے بحیرہ روم سے انطاکیہ، بیروت اور ایک دو اور بندرگاہوں پر یورپ سے فوج لا کر اتاری ہے۔ ہمیں سب سے پہلے دمشق کی دفاع کو مضبوط کرنا ہے، لیکن ہم ایک ہی جگہ پر جمع نہیں ہو جائیں گے۔ ہماری تعداد اس وقت کتنی ہوگی؟ ایک سالار نے پوچھا۔ ابو عبیدہ نے خالد کی طرف دیکھا۔ ہماری تعداد پہلے سے کچھ زیادہ ہو سکتی ہے، خالد نے کہا۔ پچھلی لڑائیوں میں جو مجاہدین زخمی ہوئے تھے وہ الحمدللہ صحتیاب ہو کر واپس آ چکے ہیں۔ میرے اندازے کے مطابق ہماری نفری 30,000 تک ہو جائے گی۔ ہمیں ایک سہولت اور حاصل ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ مجاہدین نے کافی آرام کر لیا ہے۔ ابو عبیدہ اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل کر منصوبہ تیار کیا کہ رومیوں کے اس لشکر کا مقابلہ کس طرح کیا جائے گا۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محاذ پر لڑنے والے سالاروں پر یہ پابندی عائد کر دی تھی کہ کسی بڑی جنگ کا منصوبہ بنا کر ان سے منظور کرایا جائے۔ عمر غیر معمولی فہم و فراست کے مالک تھے۔ بعض جگہوں کی پلاننگ وہ خود مدینہ میں بیٹھ کر کرتے اور محاذ کو بھیجتے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پابندی کے مطابق ایک تیز رفتار قاصد مدینہ کو روانہ کر دیا۔ اسے جو پیغام دیا گیا اس میں نئی صورتحال لکھی گئی تھی اور مجوزہ منصوبہ بھی تحریر تھا۔ وقت بہت تھوڑا تھا، دشمن بے تحاشا نفری لے کر آیا تھا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ کس لمحے وہ کیا کارروائی شروع کر دے، لیکن مسلمانوں نے پیغام رسانی کا نظام اتنا تیز اور محفوظ بنا رکھا تھا کہ تھوڑے سے وقت میں دور کے فاصلے پر پیغام پہنچ جاتا تھا۔ امیر المومنین نے صورتحال اور منصوبے کا جائزہ لیا، اس میں کچھ رد و بدل کیا اور منصوبے کی منظوری دے دی۔ یزید بن ابو سفیان دمشق میں تھے، وہ سالار بھی تھے اور دمشق کے حاکم بھی۔ انہیں پیغام بھیجا گیا کہ دشمن کیا صورتحال پیدا کر رہا ہے اور وہ بدستور دمشق میں رہیں۔ انہیں یہ ہدایت بھی دی گئی کہ دمشق کے شمال مغرب پر جاسوسوں اور دیکھ بھال کرنے والے آدمیوں کے ذریعے نظر رکھیں، کیونکہ توقع یہی ہے کہ رومی ادھر سے حملہ کریں گے۔ شرحبیل بن حسنہ اپنے دستوں کے ساتھ اس علاقے میں تھے جس میں بیسان اور فحل واقع تھے۔ خلیفہ عمر نے خاص طور پر لکھا تھا کہ سالار شرحبیل کو اس جنگ کے لیے سالار مقرر کیا جائے جس کی رومی تیاری کر کے آئے ہیں۔ خالد کو اس فوج کے اراول دستے کی سالاری سونپی گئی تھی۔ جنوری 635 کے دوسرے ہفتے میں ان دستوں نے، جن کی تعداد تقریباً 30,000 تھی، کوچ کیا۔ انہیں بیسان سے کچھ دور فحل کے مقام تک پہنچنا تھا۔ یہ دستے جب فحل پہنچے تو دیکھا کہ وہاں رومی فوج نہیں تھی۔ وہاں روم کی پوری فوج کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ خبر ملی تھی کہ چند ایک دستے وہاں موجود ہیں، لیکن یہ دستے جا چکے تھے۔ وہاں کے مقامی لوگوں نے بتایا کہ رومیوں کے دستے بیسان چلے گئے ہیں اور جہاں ان کے پورے لشکر کا اجتماع ہے۔ مسلمان آگے بڑھنا چاہتے تھے، لیکن دریا کے دونوں طرف دور دور تک دلدل تھی جس میں سے گزرنا ممکن نہیں تھا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ دلدل دریا کے دونوں کناروں سے لے کر ایک میل دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ علاقہ سطح سمندر سے کئی 100 فٹ نیچے ہے اور وہاں اس دور میں نشیب زیادہ تھے۔ دیکھا گیا کہ وہاں دریا کے کنارے ٹوٹے ہوئے نہیں تھے۔ پھر یہ پانی کہاں سے آ گیا تھا جس نے اس نشیبی علاقے کو دلدل بنا ڈالا تھا؟ کچھ دور اوپر جا کر دیکھیں، ایک مقامی آدمی نے بتایا۔ فحال میں رومی فوج کے دستے رہتے تھے، وہ یہاں سے چلے گئے۔ اوپر کی طرف جا کر انہوں نے دریا میں پتھروں کا باندھ باندھا اور دونوں کنارے توڑ ڈالے۔ اس طرح اوپر سے یہ پانی یہاں آ کر جمع ہو گیا اور پھیلتا چلا گیا۔ رومیوں نے مسلمانوں کو روکنے کا بڑا سخت انتظام کیا تھا۔ رومیوں نے غالباً یہ سوچا تھا کہ مسلمان صحرا میں یا میدان میں چلنے اور لڑنے کے عادی ہیں اور وہ دلدل سے نہیں گزر سکیں گے۔ اگر انہوں نے یہ سوچا تھا تو ٹھیک ہی سوچا تھا۔ دلدل مسلمانوں کے لیے بالکل نئی چیز تھی، ان کے لیے تو چٹانیں اور پہاڑیاں بھی نئی چیز تھیں، لیکن انہوں نے پہاڑی علاقوں میں بھی لڑائیاں لڑی تھیں اور دشمن کو شکست دی تھی۔ وہ دلدل میں سے بھی گزر جاتے، لیکن ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا۔ سالار شرحبیل نے دلدل سے کچھ دور ہٹ کر اپنے دستوں کو ایک ترتیب میں کر دیا۔ دائیں اور بائیں پہلوؤں پر ابو عبیدہ اور عمرو بن العاص تھے۔ سوار دستے کی کمان زرار بن الازور کو دی گئی۔ خالد کو وہ دستے دیے گئے جنہیں بیسان کی طرف جانا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اراول میں تھے۔ کچھ آگے گئے تو دلدل نے ان کے پاؤں جکڑ لیے۔ خالد اپنی عادت کے مطابق دلدل میں سے گزرنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن دلدل زیادہ ہی زیادہ ہوتی گئی اور وہ مقام آ گیا جہاں دلدل میں سے پاؤں نکالنا بھی ناممکن ہو گیا۔ چنانچہ وہ دلدل میں سے نکلنے لگے، نکلنا بھی دشوار ہو گیا۔ بڑی کوشش کے بعد خالد اپنے دستوں کے ساتھ دلدل سے نکلے اور واپس فحل آ گئے۔ رومی سالار سکلار تجربہ کار سالار تھا، وہ جنگ کے لیے بالکل تیار تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ وہ اپنے اس دھوکے کو کامیاب سمجھتا تھا کہ مسلمان دلدل میں سے نہیں گزر سکیں گے۔ اسی دلدلی علاقے میں ایک جگہ ایسی بھی تھی جہاں پانی کے نیچے زمین بہت سخت تھی اور وہاں کیچڑ نہیں تھا، وہاں سے آسانی سے گزرا جا سکتا تھا۔ اس قسم کے راستے کا علم صرف رومیوں کا تھا۔ سکلار نے اپنے لشکر سے کچھ دستے الگ کیے اور انہیں ایک جگہ اکٹھا کیا۔ عظمت روم کے پاسبانوں، اس نے اپنے لشکر سے کہا، آج تمہارا دشمن پھندے میں آ گیا ہے، مسلمان دلدل میں سے نہیں گزر سکے۔
انہوں نے دلدل سے پرے فحل کے مقام پر پڑاؤ ڈال دیا ہے۔ ہم اسی دلدل میں سے جس میں سے مسلمان نہیں گزر سکے انہیں گزر کر دکھائیں گے۔ وہ سمجھتے ہوں گے کہ ان کے آگے دلدل ہے جو انہیں ہم سے محفوظ رکھے گی۔ ہم رات کو حملہ کریں گے۔ اس وقت وہ اپنے پڑاؤ میں گہری نیند سوئے ہوئے ہوں گے۔ اے رومیو، یہ رات کی لڑائی ہوگی جو آسان نہیں ہوتی، لیکن آج تمہیں اپنے ان ساتھیوں کے خون کا بدلہ لینا ہے جو اب تک مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ تمہیں اپنا شکار سویا ہوا ملے گا، کوئی ایک بھی زندہ نکل کر نہ جائے۔ ان کے گھوڑے، ان کے ہتھیار اور ان کے پاس ہمارا لوٹا ہوا جو مال ہے یہ سب تمہارا ہے۔ اگر تم ان سب کو ختم کر دو گے تو سمجھو تم نے اسلام کو ختم کر دیا، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ شہنشاہ ہرکل کا یہ وہم دور کر دو کہ ہم مسلمانوں کو شکست دے ہی نہیں سکتے۔ رومی سپاہی یہ سن کر کہ وہ اپنے دشمن کو بے خبری میں جا لیں گے جو اس سے پھٹنے لگے۔ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو پہلی لڑائیوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں زخمی ہوئے تھے، کئی بھاگے بھی تھے۔ وہ دانت پیس رہے تھے، وہ انتقام کی آگ میں جل رہے تھے، اور وہ مسلمانوں کو اپنی تلواروں سے کٹتا اور برچھیوں سے چھلنی ہوتا دیکھ رہے تھے۔ 23 جنوری 635 عیسوی بمطابق 27 ذیقعدہ 13 ہجری کا سورج غروب ہو گیا تو رومیوں کے سالار سکلار نے اپنی فوج کو تیاری کا حکم دے دیا۔ شام بڑی تیزی سے تاریک ہوتی گئی۔ سکلار نے پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ اسے دلدل میں سے گزرنے کا راستہ معلوم تھا۔ اپنے دستوں کو اس نے اس راستے سے گزارا۔ جب تمام دستے گزر گئے تو سکلار نے انہیں اس ترتیب میں کر لیا جس ترتیب میں حملہ کرنا تھا۔ یہ حملہ نہیں، شب خون تھا، اور یہ یک طرفہ کارروائی تھی۔ اس ترتیب میں سکلار نے اپنے دستوں کو فعال کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا۔ وہ خود سب سے آگے تھا۔ اس نے پیش قدمی کی رفتار تیز رکھی تاکہ مسلمانوں کو ان کے آنے کی خبر بھی نہ ہو اور نہ انہیں سنبھلنے کی مہلت دی جائے۔ رومی اس جگہ پہنچ گئے جہاں مسلمانوں کا پڑاؤ تھا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ سکلار جاسوسوں کو کوسنے لگا جنہوں نے اسے بتایا تھا کہ پڑاؤ فلاں جگہ ہے۔ اسے اللہ اکبر کے نعرے کی گرج سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی مشعلیں جل اٹھیں۔ سکلار نے دیکھا کہ مسلمان نہ صرف بیدار ہیں بلکہ لڑنے کی ترتیب میں کھڑے ہیں۔ سالار شرحبیل محتاط سالار تھے۔ انہیں یہاں آ کر جب معلوم ہوا تھا کہ یہ دلدل کہاں سے آ گئی ہے تو انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ رومیوں نے ان کا صرف راستہ ہی نہیں روکا بلکہ وہ کچھ اور بھی کریں گے۔ رومی یہی کر سکتے تھے کہ حملہ کر دیں۔ چنانچہ شرحبیل نے شام کے بعد اپنی فوج کو سونے کے بجائے لڑائی کے لیے تیار کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے جاسوس دلدل کے ارد گرد پھیلا دیے تھے۔ رومی جب دلدل میں سے گزر رہے تھے، ایک جاسوس نے شرحبیل کو اطلاع دے دی کہ دشمن آ رہا ہے۔ شرحبیل نے اپنے دستوں کو ایک موزوں جگہ جو انہوں نے دن کو دیکھ لی تھی جنگی ترتیب میں کھڑا کر دیا۔ مدینہ والو، سکلار نے بلند آواز سے مسلمانوں کو للکارا، آگے آؤ، اپنا اور اپنی فوج کا انجام دیکھو، حملہ کرنے تم آئے ہو۔ شرحبیل نے للکار کا جواب للکار سے دیا، آگے تم آؤ، تم اس دلدل سے نکل آئے ہو، اب ہماری دلدل سے نکل کر دیکھو۔ رومیو، تم کل صبح کو سورج نہیں دیکھ سکو گے۔ للکار کا تبادلہ ہوتا رہا۔ آخر سکلار نے اپنے ایک دستے کو حملے کا حکم دے دیا۔ اس نے یہ چال چلی تھی کہ اس کا دستہ حملہ کر کے پیچھے ہٹ آئے گا تو مسلمان بھی اس کے ساتھ الجھے ہوئے آگے آ جائیں گے، لیکن شرحبیل نے پہلے یہ حکم دے رکھا تھا کہ دفاعی لڑائی لڑنی ہے۔ اس کے مطابق مسلمان جہاں تھے وہیں رہے۔ رومی موجوں کی صورت میں ان پر حملہ کرتے تھے اور مسلمان حملہ روکتے تھے، اپنی ترتیب نہیں توڑتے تھے۔ سالار شرحبیل رات کے وقت کوئی چال چلنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے۔ ان کی نفری رومیوں کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی، اسے وہ کارگر انداز میں دن کی روشنی میں ہی استعمال کر سکتے تھے۔ سکلار غالباً اس دھوکے میں آ گیا تھا کہ مسلمانوں میں لڑنے کی تاب نہیں رہی۔ اس خیال سے اس نے موج در موج حملوں میں اضافہ کر دیا، لیکن مسلمانوں نے اپنی صفوں کو ٹوٹنے نہ دیا۔ وہ آگے بڑھ کر حملہ روکتے پھر اپنی جگہ پر آ جاتے۔ رومی ہر حملے میں اپنے زخمی چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاتے۔ ایک حملے کی قیادت سکلار نے خود کی۔ وہ اپنے دستے کو للکارتا وہ بڑی تیزی سے آگے گیا۔ مشعلوں کی روشنی میں مسلمانوں نے رومیوں کا پرچم دیکھ لیا۔ چند ایک مجاہدین رومیوں میں گھس گئے اور سکلار کو گھیرے میں لے لیا۔ اس کے محافظوں نے اسے اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ محافظ بے جگری سے لڑے اور اس دوران سکلار نکلنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ اپنے محافظوں کے حصار سے جدھر بھی نکلتا تھا مسلمان اسے روک لیتے تھے۔ ایک مجاہد اس مارکے سے نکل گیا اور اس نے سالار شرحبیل کو بتایا کہ اب کے رومیوں کو اتنی جلدی پیچھے نہ جانے دینا، کیونکہ کچھ مجاہدین نے رومیوں کے سالار کو نرغے میں لے رکھا ہے۔ شرحبیل نے اس اطلاع پر اپنے چند ایک منتخب جاں باز رومیوں کے قلب میں گھس جانے کے لیے بھیج دیے۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجاہدین کے نعرے سنائی دینے لگے، خدا کی قسم ہم نے رومی سالار کو مار ڈالا ہے، رومیوں اپنا پرچم اٹھاؤ، اپنے سالار کی لاش لے جاؤ۔ رومیوں نے دیکھا ان کا پرچم انہیں نظر نہیں آ رہا تھا اور انہیں اپنے سالار کی للکار بھی نہیں سنائی دے رہی تھی۔ ان میں بددلی پھیلنے لگی، لیکن کسی نائب سالار نے پرچم اٹھا لیا اور لڑائی جاری رکھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔